وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ إِن تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ وَيَأْتِ بِآخَرِينَ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا مَنْ كَانَ يُرِيدُ ثَوَابَ الدُّنْيَا فَعِندَ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، سامعین کرام، حاضرین مسجد، عزیزوں اور بزرگوں، یہ قرآن مقدس کے 5ویں پارے کی سورہ نساء کی پاکیزہ، نورانی، مبارک، باعظمت، مطہر آیتیں ہیں۔ دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان مقدس آیات کی روشنی میں صحیح اور سچی بات عرض کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک کی اس سورت کا نام نساء ہے اور اس سورت میں خواتین سے متعلق اللہ تعالیٰ نے بڑے تاکیدی حکم دیے ہیں۔ خواتین کے بارے میں، یتیموں کے بارے میں، یتیم بچوں کے بارے میں، انہی احکام میں ایک حکم اللہ نے دیا تھا کہ عربوں میں عورتوں کے سلسلے میں، بچوں کے سلسلے میں عجیب طرح کی رسمیں جاری تھیں۔ ان کے کوئی حقوق نہیں تھے، نہ مال میں، نہ جان میں، نہ معاشرے میں، حتیٰ کہ وراثت میں بھی ان کو حصہ نہیں ملتا تھا اور بچوں کو بھی نہیں ملتا تھا۔ وہ لوگ کہتے تھے وراثت کا مستحق وہ ہے جو میدان میں دشمن سے لڑ سکے۔ نہ عورتیں لڑ سکتی ہیں، نہ بچے لڑ سکتے۔ اسلام نے اس کے خلاف آواز بلند کی۔ اسی طریقے سے
لوگ اگر یتیم بچیاں ہوتی تھیں اور وہ خوبصورت ہوتی تھی، مال والی ہوتی تھی، تو گھر ہی کا کوئی آدمی ان سے نکاح کر لیتا تھا، پھر مہر بھی نہیں دیتا تھا اور ان کے مال پہ قبضہ کر لیتا تھا۔ اور اگر وہ بشکل ہوئی، بدصورت ہوئی، تو اس کا خود بھی نکاح نہیں کرتے تھے اور کہیں اور نکاح ہونے بھی نہیں دیتے تھے۔ کہیں اور اگر نکاح ہوگا تو جو مال اس کے پاس ہے اس مال کا وہ مالک بن جائے گا، وارث بنے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ۔ اگر یتیم بچیوں کے بارے میں تمہیں اندیشہ ہو کہ تم ان سے انصاف نہیں کرو گے تو ان یتیم بچیوں سے نکاح مت کرو، ایسی جگہ نکاح کرو جو تمہیں پسند ہے، مگر ان سے نکاح نہ کرو۔ صحابہ کرام نے قرآن کا حکم سننے کے بعد رک گئے۔ نکاح یتیم بچیاں ہیں خاندان کی، مگر نکاح خاندان میں نہیں ہوتا تھا۔ لیکن بعد میں تجربہ یہ ظاہر ہوا کہ خاندان کی یتیم بچی کا نکاح اگر دوسری جگہ کیا جائے تو وہ آدمی اس کی اتنی رعایت نہیں کرے گا جتنا خاندان کا آدمی اس کا خیال رکھے گا۔ چنانچہ صحابہ کرام نے پھر سے سوال کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یتیم بچیوں کا جو والی ہے، ولی ہے، چچا زاد بھائی، پھوپھی زاد بھائی، یہ لوگ ان سے نکاح کر سکتے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرمائیں اور فرمایا نکاح تو کر سکتے ہو، پہلے بھی بتایا گیا تھا کہ ان کے حقوق مرنے نہیں چاہیے، انصاف سے کام لو۔ اگر انصاف نہیں کر سکتے ہو تو دوسری جگہ نکاح کر دو، لیکن اگر تم انصاف کر سکتے ہو یتیموں کے بارے میں، یتیم بچیوں کے بارے میں، تو ان سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اے پیغمبر وہ آپ سے حکم معلوم کرتے ہیں عورتوں کے بارے میں۔ قُلْ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ ان سے کہیے کہ اللہ تمہیں اس کے بارے میں حکم دیتا ہے۔ کون سا حکم؟ وہی جو پہلے دیا تھا۔ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ، اور وہ آیتیں تمہیں حکم دیتی ہیں جو اللہ نے کتاب میں نازل کی ہیں یتیم عورتوں کے بارے میں، جن کے بارے میں تمہارا رویہ کیا تھا؟ لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ، جو ان کا شرعاً حصہ مقرر تھا وہ حصہ بھی تم ان کو دیتے نہیں تھے۔ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم چاہتے تھے کہ ان سے نکاح کر لے اور ان کا مہر بھی نہ دیں۔ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ، اور یتیم کمزور بچوں کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کا جو حکم تھا وہی حکم آج بھی باقی ہے۔ کیا حکم ہے؟ ان تقوموا للیتامى بالقسط، کہ یتیموں کے بارے میں انصاف کرو، یتیموں کے بارے میں انصاف کرو، چاہے یتیم بچی ہو، یتیم بچہ ہو یا خواتین ہو، انصاف کرو، جس کا جو حق ہے پورا پورا دو، وراثت میں بھی حصہ دو، مہر بھی پورا ادا کرو۔ اگر ان کے ساتھ اچھی طرح گزارا کرنا ہے تو نکاح کرو، اچھی طرح نہیں گزارا کرنا ہے تو دوسری جگہ نکاح کرنے سے مت روکو۔
اللہ تعالیٰ فرماتا وما تفعلوا من خیر فإن اللہ کان بہ علیما، اور جو بھی تم نیک کام کرو گے، اگر نیک نیتی سے تم نے یتیم بچی سے نکاح کیا، کوئی غیر نکاح کرے گا تو اس کا خیال نہیں رکھے گا، ہم اس کا خیال رکھیں گے۔ اگر نیک نیتی سے تم نے کیا تو اللہ کو تمہاری نیت معلوم ہے، اور جب معلوم ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیت کے مطابق تمہیں بدلہ عطا فرمائے، ثواب عطا فرمائے گا، جزا عطا فرمائے گا۔ اور اگر نیت میں فساد ہے تو کسی کو معلوم ہو نہ معلوم ہو، اللہ کو تو پتہ ہے، لہذا اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بھی سزا دے گا اور آخرت میں تو سزا ہے ہی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِن بَعْلِهَا نُشُوزًا، عورتوں کے بارے میں بھی بڑی زیادتیاں تھیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے یہ جو رشتہ ہے میاں بیوی کا، یہ 4 دن کا نہیں ہے، یہ زندگی بھر کا ہے، لہذا یہ رشتہ رنجشوں سے پاک رہے۔ یہ جبھی پاک رہ سکتا ہے جب ایک دوسرے کے حقوق ادا کرے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر بھی نیک ہے اور بیوی بھی نیک ہے، شوہر کا بھی کوئی قصور نہیں اور بیوی کا بھی کوئی قصور نہیں، لیکن شوہر اور بیوی میں آپس میں ملاپ نہیں ہے، شوہر کا دل بیوی سے ملتا نہیں اور بیوی کا دل شوہر سے نہیں ملتا، بیوی کا اگر ملتا بھی تو شوہر کا نہیں ملتا، اور اس میں بیوی کا کوئی قصور بھی نہیں، شوہر کا بھی کوئی قصور نہیں۔ وہ دونوں چاہتے ہیں جب دل نہیں ملے گا تو پھر حق بھی ادا نہیں ہوں گے۔ یہ صورت کب پیش آتی ہے؟ جب بیوی جو ہے بد شکل ہے، شوہر خوبصورت ہے، وہ نیک دونوں ہیں مگر دل کا میلان ادھر ہوتا ہی نہیں ہے، دل جو ہے وہ بیوی کی طرف مائل نہیں ہوتا۔ یہ بیوی ہے مگر عمر میں بڑی ہے، اب وہ اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ نکاح کے جو حقوق ہیں وہ ادا کر سکے، تو ایسے موقع پر شریعت نے اختیار دیا ہے کہ شوہر چاہے تو بیوی کو رخصت کر دے، طلاق دے دے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیوی یہ چاہتی ہے کہ میاں ہمیں طلاق نہ دے، پھر بات کیسے بنے گی؟ دل بھی نہیں مل رہا، شوہر کا قصور نہیں، بیوی کا قصور نہیں، مگر بیوی یہ چاہتی اگر ہمیں طلاق دے دی انہوں نے تو ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ اگر انہوں نے طلاق دے دی تو ہم زندگی جا کے کہاں گزاریں گے؟ وہ چاہتی ہے کہ ہم انہی کے پاس رہیں۔ تو شریعت کہتی ہے ایسے موقع پر آپس میں صلح ہو جانا چاہیے۔ صلح کیسے ہوگی؟ کہ بیوی یہ کہے کہ ہم آپ سے کوئی حقوق نہیں چاہتے ہیں، ہم آپ سے مہر بھی نہیں مانگ رہے ہیں، آدھا مہر میں نے معاف کر دیا، یہ پورا مہر ہم آپ سے نہیں لیں گے، ہم صرف یہ چاہتے ہیں آپ کے ساتھ ہم زندگی گزاریں۔ تو یہ صلح کی شکل ہے، اور شوہر بھی اس صلح کو قبول کر سکتا، شوہر کو چاہیے اس کو قبول کر لے، اس لیے کہ مہر بھی نہیں دینا ہے، پیسہ بھی نہیں دینا ہے، بچے ہمارے بھی تو ہیں، یہ پرورش کر رہی ہیں۔ اگر کہیں سے ہم کوئی ملازمہ بھی رکھیں گے تو ان بچوں کی پرورش کیسے ہوگی؟ جب وہ حق نہیں مانگ رہی ہے، معاف کر رہی ہے، مہر بھی معاف کر رہی ہے، تو پھر اس کو طلاق نہیں دینا چاہیے۔
قرآن کہتا ہے یہ صلح آپس میں ہو جائے تو نکاح برقرار رہ سکتا ہے، ورنہ شوہر کو حق ہے رکھنا ہو تو ٹھیک سے رکھو، اگر نہیں رکھنا ہے تو پھر خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو۔ بیوی کیا ہے، اس کو بھی حق حاصل ہے خوبصورتی کے ساتھ الگ ہو جائے، مگر وہ الگ نہیں ہونا چاہتی، اپنی مجبوریاں سمجھ رہی ہے، وہیں رہنا بھی چاہتی ہے۔ تو جب ظاہر بات ہے جب آپس میں کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کچھ لے دے کے معاملہ طے کر لیا جاتا ہے، تو یہاں بھی لے دے کے کچھ معاملہ طے کر لیا جائے، شریعت کہتی ہے گناہ نہیں ہے بلکہ بہتر ہے، طلاق سے تو اچھا ہے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان میں سے ایک زوج مطہرہ ہیں جن کی عمر زیادہ ہو گئی تھی، ان کا نام ہے حضرت سودا رضی اللہ عنہا۔ تو اب وہ حقوق زوجیت ادا کرنے کے لائق نہیں، انہوں نے یہ محسوس کیا جب ہم نبی کریم علیہ السلام کی خدمت کے لائق نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ کے نبی مجھے طلاق دے دیں، آپ کو حق حاصل ہے۔ تو انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، ہم صرف آپ کی بیوی بن کر میدان محشر میں اٹھنا چاہتے ہیں، آپ کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ جہاں تک میری باری کا تعلق ہے ہم اپنی باری حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو دے رہے ہیں، آپ میری باری والے دن عائشہ صدیقہ کے وہاں چلے جائیں مگر مجھے طلاق نہ دیں۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منظور فرما لیا۔ قرآن کی اس آیت پر عمل ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ، اگر کسی عورت کو اندیشہ ہو مِن بَعْلِهَا، اپنے شوہر سے، نشوزاً، بے رخی کا، او اعراضاً، یا بے توجہی کا، شوہر توجہ نہیں دے رہا ہے، بے رخی ہے، اور بے رخی بھی ہے کیوں؟ سبب ہے اس کا، شوہر اس میں معذور ہے، زیادتی نہیں ہے اس کی، اس لیے کہ صورت ہماری اتنی اچھی نہیں، عمر میری زیادہ ہو چکی، تو اللہ کا فلا جناح علیہما، تو ان شوہر اور بیوی پر کوئی گناہ نہیں ہے ان یصلحا بینہما صلحا، وہ آپس میں صلح کر لے کہ ہمیں مہر نہیں چاہیے، مجھے طلاق بھی نہ دیجیے، ہم آپ ہی کے ساتھ رہیں گے، اس صلح میں کوئی حرج نہیں۔ اللہ کہا وہ آپس میں صلح کر لے، یہ نہیں کہا کہ کوئی تیسرا آدمی ان میں صلح کرا دے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے شوہر کو بیوی کے جھگڑے اور یہ رشتہ اتنا نازک ہے، اس میں کسی تیسرے آدمی کو دخل نہیں دینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ تیسرا آدمی اگر صلح کرانے کے لیے آیا تو بہت ممکن ہے بجائے صلح کے لڑائی ہو جائے، اور اگر نہ صلح ہوئی تو کم سے کم دونوں کے عیب ایک تیسرے آدمی کے سامنے آئیں گے نہیں۔ شوہر کہے کہ مجھے ان سے یہ شکایت ہے، بیوی کہے مجھے ان سے یہ شکایت ہے، ایسے تو دونوں کے عیب ایک دوسرے کو پتہ ہے، تیسرا آدمی جب دخل دے گا تو اس کے دونوں کے عیب اس کے سامنے ہوں۔ قرآن نے کہا اس رشتے کو قرآن نے خوبصورتی بتائی، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، تم شوہر کے لیے لباس ہو، اور بیوی سے کہا تم شوہر کا لباس ہو، شوہر سے کہا تم بیوی کا لباس ہو۔ قرآن نے شوہر اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا، اور بڑی بات کہی قرآن نے، لباس کہہ کر کے خالی لباس تھوڑی ہے، لباس کے 3 فائدے ہوتے ہیں کپڑوں کے۔ ایک کپڑوں کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ کپڑے پہننے سے آدمی کے حسن میں، جمال میں اضافہ ہو جاتا ہے، نہیں ہوتا؟ کپڑے پہنے، اچھے کپڑے، اس کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو شوہر بیوی کے لیے لباس ہے، بیوی شوہر کے لیے لباس ہے،
یعنی شوہر ایسا کام کرے جس سے بیوی کی عزت میں اضافہ ہو، اور بیوی ایسا کام کرے جس سے شوہر کا سر اونچا ہو۔ میاں یہ فلاں کی بیوی ہیں، شوہر کی وجہ سے بیوی کا نام ہو رہا، اور بیوی نے ایسا کام کیا جس کی وجہ سے شوہر کی تعریف ہو رہی، پتہ ہے وہ فلاں کی بیوی کتنی سلیقے مند ہے، اس نے یہ کام کیا۔ لباس کا دوسرا فائدہ کیا ہے کہ لباس میں جب آدمی پہن لیتا ہے تو اس کے جسم کے اوپر جتنے داغ اور دھبے ہیں وہ سب نظر آنے لگتے۔ اچھا، داغ اور دھبے چھپ جاتے۔ قرآن دونوں کو لباس کہہ کر کے یہ تعلیم دے رہا ہے کہ شوہر نے بیوی کو قریب سے دیکھا اور بیوی نے شوہر کو بہت قریب سے دیکھا۔ اگر بیوی کو شوہر میں کوئی عیب نظر آ رہا ہے تو بیوی اس پہ پردہ ڈالے، جیسے کپڑے عیبوں کو چھپاتے ہیں ایسے بیوی شوہر کے عیب چھپائے۔ اور اگر بیوی میں کوئی عیب نظر آیا شوہر کو، اس نے بہت قریب سے دیکھا، تو کیا کرے؟ وہ بیوی کے عیب پہ پردہ ڈالے، اس لیے کہ بیوی کی برائی اسی کی برائی ہے اب، اور بیوی کی تعریف اس کی تعریف ہے، شوہر کی برائی بیوی کی برائی ہے، اور شوہر کی تعریف بیوی کی تعریف ہے۔ قرآن نے اس لیے لباس کہا۔ لباس کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ کپڑوں کا تیسرا فائدہ کیا ہے؟ راحت، آرام۔ سردیوں میں بہت باریک کپڑے پہنے جاتے ہیں، گرم اور موٹے، اور گرمیوں میں بہت باریک۔ کیوں گرمیوں میں یہ کپڑے کیوں پہنے جا رہے ہیں باریک؟ تاکہ گرمیوں میں زحمت نہ ہو، آرام ملے۔ اور سردیوں میں یہ موٹے کپڑے، اونی کپڑے، گرم کپڑے کیوں پہنے جا رہے ہیں؟ تاکہ سکون ملے، جسم کو راحت ملے۔ قرآن یہ بتا رہا ہے اس رشتے کا تقاضا یہ ہے کہ بیوی ایسے کام کرے جس سے شوہر کو راحت اور آرام ملے، اور شوہر وہ کام کرے جس سے بیوی کو آرام اور راحت ملے۔ اگر ان تمام چیزوں پر شوہر بیوی عمل کریں تو روز گھر میں لڑائی ہوگی نا؟ شوہر نے بیوی کا عیب چھپا لیا، بیوی نے شوہر کا عیب چھپا لیا، شوہر کی وجہ سے بیوی کی تعریف ہوئی، بیوی سے شوہر کی تعریف ہوئی ہے، شوہر سے بیوی کو راحت ملی، بیوی کو شوہر سے راحت ملی، تو طلاق ہو جائے گی، جھگڑا ہوگا؟ جھگڑا ہی نہیں ہوگا۔ لوگوں نے اسے سمجھا نہیں۔ قرآن نے کتنے خوبصورت انداز سے اس حقیقت کو بیان کر دیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ قرآن کہتا اگر جھگڑا ہو جائے آپس میں تو صلح کرانے کے لیے تیسرا نہ آئے، آپس میں صلح کرو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، اور صلح ہو جانا اچھی بات ہے۔ میاں بیوی میں لڑائی ہو جب بھی صلح اچھی، بھائی بھائی میں لڑائی ہو جب بھی صلح اچھی، محلے والوں میں لڑائی ہو جب بھی صلح اچھی۔ صلح اچھی، صلح اللہ کو پسند ہے، صلح نبی کو پسند ہے، اور جھگڑا شیطان کو پسند ہے۔ اور میاں بیوی کا جھگڑا تو شیطان کو بہت زیادہ پسند ہے۔ حدیث پہ آتا ہے کہ شیطان شام کے وقت اپنا تخت بچھاتا ہے سمندر کے کنارے، سمندر پر بچھاتا ہے تو تخت تو ڈوب جانا چاہیے، مگر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے ایسے لوگوں کو، وہ ڈوبتا نہیں۔ پھر وہ اپنے سارے جو ایجنٹ ہیں، اس کے رضاکار ہیں، اس کے جو شاگرد ہیں، جو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہوتے ہیں، سب سے رپورٹ سنتا ہے۔ اب رپورٹ پوسٹ کرو، آج تم نے کیا کیا، کارگزاری۔ ایک اس میں آ کے کہتا ہے میں نے ایک آدمی کو
اتنا بہکایا لوگ اسے بڑا پاکیزہ اور مقدس آدمی سمجھتے تھے، بزرگ سمجھتے تھے، مگر اس سے میں نے زنا کرا دیا، منہ کالا کرا دیا۔ تو شیطان سن کے کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی داد واد نہیں دیتا۔ دوسرا، بھئی تم نے کیا کیا؟ کہنے میں نے ایک ایسے آدمی کو آج بہکایا جس پر اس کا مالک بڑا بھروسہ کرتا تھا، ہزاروں لاکھوں کا ٹرن اوور تھا، سیاہ سفید کا وہ مالک تھا، بڑا بھروسہ کرتا تھا اس کی دیانت و ایمانداری پر۔ میں نے اس کو ایسی پٹی پڑھائی کہ آج اس نے کیا کر لیا، اس میں سے چوری کر لی، اور چوری کھل بھی گئی، ذلیل کر دیا، اس کو نکلوا دیا۔ تو شیطان سن کے کہتا کام تو اچھا ہے، اور کوئی اہم کام نہیں، کوئی خاص داد نہیں دیتا۔ ایک صاحب بیٹھے ہوتے ہیں چپ چاپ، تم نے کیا کیا بھائی؟ کہلے ہم نے کوئی بڑا کام نہیں کیا، چھوٹا سا کام کیا۔ کیا کیا بتاؤ تو؟ کہلے ایک گھر میں ہم داخل ہوئے، اور گھر میں شیطان کب داخل ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا شیطان کو گھر میں آنے نہ دو، گھر میں شیطان کو نہ آنے دو۔ شیطان تمہارا ازلی دشمن ہے، اشتہاری دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ اپنی دشمنی کا اعلان کر چکا ہے۔ بچے کا دشمن، بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیوں روتا ہے؟ کیوں روتا ہے؟ اگر بچہ نہیں روتا تو گھر والے روتے ہے نا، اس کا مطلب یہ زندہ نہیں پیدا ہوا، مرا ہوا پیدا ہوا۔ اور بچہ اگر روتا ہے تو گھر والے خوش ہوتے ہیں، عجیب چیز ہے۔ کوئی رو رہا ہے، خوشیاں منائی جا رہی ہیں۔ یادداری کی وقت زادن تو ہما خندہ بوند تو گریاں۔ شیخ سعدی کہتے تمہیں پتا ہے جب تم پیدا ہوئے تھے سب ہنس رہے تھے اور تم رو رہے تھے، ایسا ہے؟ دیکھا تھا تم نے؟ دیکھا تھا اپنی پیدائش کے وقت؟ تو یہ تمہیں یاد ہے جب تم پیدا ہوئے تھے تو تم تو رو رہے تھے، سب ہنس رہے تھے۔ ای چنا زی کی وقت مردن تو، زندگی اس طرح گزار کے دنیا سے جاؤ کہ تمہارے مرنے کے وقت ہما گریا بوند تو خندہ، سب رو رہے ہوں اور تم ہنس رہے ہو۔ جب پیدا ہوئے تھے تو سب ہنس رہے تھے، تم رو رہے تھے، مگر زندگی اس طرح گزار کے جاؤ جب تم جا رہے ہو دنیا سے تو سارے لوگ تمہاری وجہ سے غم کر رہے ہو، افسوس کر رہے ہو، فلاں آدمی چلا گیا، کتنا اچھا آدمی تھا، ہر آنکھ اشک بار ہو، مگر تم ہنستے ہوئے جاؤ۔ یہ کب ہوگا؟ جب آدمی کے اعمال اچھے ہوں۔ اعمال صرف نماز روزہ ہی نہیں ہے، لوگوں سے اس کا ملنا جلنا، محلے والوں سے، پڑوسیوں سے، دوست و احباب سے، بیوی بچوں سے اس طرح ملتا تھا کہ سب کو افسوس ہو رہا ایسا باپ میں نے نہیں دیکھا، ایسا بھائی میں نے نہیں دیکھا، ایسا استاد میں نے نہیں دیکھا، ایسا پڑھانے والا میں نے نہیں، ایسا پڑوسی میں نے نہیں دیکھا۔ ہر آدمی یاد کرے، یاد تو کریں گے لوگ، مگر کیسے یاد کریں گے؟ ہمیں چھوڑیے ان کی نہ کو، وہ اپنے گھر کا کوڑا ہمارے دروازے پہ ڈالا کرتے تھے ہمیشہ، اس طرح یاد کر رہا ہے۔ وہ ہر بات میں نقص نکالتے تھے، ان کی نظر میں کوئی اچھا تھا ہی نہیں، وہ ہر آدمی میں کمی تلاش کیا کرتے تھے۔ چھوڑیے ان کو، یہ نہیں، ہم چنا زی، ایسے زندگی گزارو کہ وقت مردن تو، کہ تمہارے مرنے کے وقت ہما گریاں بوند تو خندہ، سب کے سب رو رہے ہوں اور اکیلے تم ہنس رہے ہو۔ اور واقعی مومن آدمی
جب دنیا سے جاتا ہے مومن کامل تو ہوتا یہی ہوتا ہے، وہ ہنستا ہے، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ ہوتی ہے۔ بہت سے مرنے والے آپ نے ان کا چہرہ دیکھا کہ مسکرا رہے ہیں، مرے یوں پڑھ کے کلمہ ان کو دیکھو کہ جیسے مسکرانا چاہتے ہیں۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کہ نشان مرد مومن باتو گوئم، مرد مومن کی پہچان تمہیں بتائیں ہم، چو مرگ آئے تبسم بر لب اوف، جب اس کو موت آتی ہے اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ کھیلتی ہے، یہ مومن مرا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے مومن مرتا ہے پیشانی کے پسینے کے ساتھ، مومن مرتا ہے پیشانی کے پسینے کے ساتھ۔ اس کے 3 مطلب، ایک مطلب ہے جب مرتا ہے تو پیشانی میں مارے زحمت کے اور تکلیف کے اور اذیت کے اس کو پسینہ آ جاتا ہے۔ مومن ہے پھر بھی اذیت ہو رہی کہ جی ہاں، سب سے بڑے سب سے بزرگ اللہ تعالیٰ کی خدائی میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، مگر آپ کو مرتے وقت بہت تکلیف ہوئی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی آدمی کی آسانی سے روح نکلتے دیکھنے کے پر رشک کرنا چھوڑ دیا نبی کی وفات دیکھنے کے بعد، کہ حضور اتنے اچھے ہیں مگر آپ کو تکلیف ہو رہی، درجے بلند ہو رہے ہیں آپ کے، جتنی زحمت اتنے زیادہ درجے آپ کے بلند ہو رہے۔ تو مومن کی پیشانی ارقالود ہو جاتی مارے زحمت کے۔ دوسرا مطلب یہ ہے مومن آدمی جب مرتا ہے تو اس کی پیشانی پر پسینہ آ جاتا ہے، یہ علامت ہے اس کے مرنے کی، نشانی ہے۔ تیسرا مطلب یہ اس سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی ہے، میں یوں سمجھیے خالی متھے پہ پسینہ آ گیا۔ تو فرمایا مرے جو پڑھ کے کلمہ ان کو دیکھو کہ جیسے مسکرانا چاہتے ہیں۔ تو غرضے کی شیطان سب کا دشمن ہے، بچوں کا بھی دشمن ہے۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو کیوں روتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے کہ شیطان اس کے پاس آتا ہے، اتنا سا بچہ، اس کے چوکے لگاتا ہے، انجیکشن لگاتا ہے، اس کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ذرا سا بچہ معصوم، ہر ایک کو ترس آئے، اس کو نہیں ترس آتا۔ فرمایا کوئی ایسا نہیں ہے جس کے ساتھ ایسا نہ ہوتا ہو۔ آپ نے فرمایا سوائے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور عیسیٰ علیہ السلام کی ماں کے، ان کے ساتھ تو شیطان نے ایسا نہیں کیا، ورنہ ہر ایک کے ساتھ ایسا کرتا ہے۔ ان کے ساتھ کیوں نہیں کیا؟ کہا ان کی والدہ حضرت مریم کی والدہ، وہ تو انہوں نے دعا مانگی تھی، رب انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اے اللہ جو میرے پیٹ میں ہے ہم اس کو تیرے گھر کا خادم بنائیں گے، بیت المقدس کا خادم، امید تھی لڑکا ہوگا، خادم بنائیں گے، اور اے اللہ اس کو اور اس کی اولاد کو ہم تیری حفاظت میں دے رہے ہیں شیطان مردود سے، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، میں اس کو اور اس کی اولاد کو تیری پناہ میں دے رہے۔ اس دعا کا نتیجہ یہ تھا جب حضرت مریم پیدا ہوئی تو والدہ جو تھی وہ اداس ہو گئی کہ میں نے تو منت مانی تھی بیت المقدس کا خادم بنائیں گے، اور بیت المقدس کا خادم تو مرد ہوتے ہیں، عورتیں تو ہوتی نہیں ہیں، یہ تو لڑکی پیدا ہوئی۔ رب انی وضعتھا انثی، اے اللہ میں نے تو لڑکی کو جنم دیا ہے، واللہ اعلم بما وضعت، اور اللہ کو خوب پتا ہے کس کو لڑکا پیدا ہوا ہے لڑکی پیدا ہوئی،
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ، اللہ کی طرف سے جواب دیا گیا، مریم جو لڑکا تم چاہتی تھی وہ لڑکا ایسا نہیں ہوتا جیسی یہ لڑکی، جس درجے کی لڑکی۔ غرض ہے کہ ہر بچے کو شیطان کیا کرتا ہے؟ چوکے لگاتا ہے، اتنا بڑا دشمن ہے۔ اور شیطان جب ٹچ کرے گا، چوکے لگائے گا، تو اس کے اثرات ہوں گے نہیں ہوں گے؟ ان اثرات کو دور کرنے کے لیے داہنے کان میں اذان کہو، بائیں کان میں تکبیر کہو، شیطان کے اثرات ختم ہو جائیں گے۔ اتنا بڑا دشمن ہے شیطان، جس نے بچے پہ بھی ترس نہیں آیا، یہ بڑوں پہ کیسے ترس آئے گا؟ تو شیطان گھر میں آتا کیسے ہے؟ گھر میں مت آنے دو، آ جائے گا۔ گیٹ کیپر رکھو، مضبوط تالے لگاؤ، کچھ بھی کرو، شیطان آ جائے گا۔ شیطان کو اگر روکنا ہے تو ایک ہی طریقہ ہے کہ جو بھی گھر میں داخل ہو وہ اللہ کا نام لے کے گھر میں داخل ہو۔ اگر ایک آدمی بغیر اللہ کا نام لیے وہ گھر میں آ جائے گا تو شیطان کھٹ سے آ جائے گا اور اپنے ساتھیوں سے کہے گا آؤ، رہنے کا انتظام ہو گیا، آج اس گھر میں رہیں گے۔ اور شیطان جس گھر میں رہے وہاں جھگڑے تو ہوں گے نہیں، پھر سب پیار محبت سے رہیں گے؟ جھگڑے ہوں گے، ساس بہو کے جھگڑے، بھائی بھائی کے جھگڑے، وہاں سارے لوگ نمازی ہوں گے جہاں شیطان رہے گا، ہے نا؟ بے نمازی، وہاں قرآن پڑھنے کا جی نہیں چاہے گا۔ کیوں؟ شیطان کو گھر میں تم نے ٹھکانہ دے دیا۔ تم اس کو روک سکتے تھے، اور روکنے میں پیسے نہیں خرچ ہوتے، کوئی بہت قیمتی لاک لگانا پڑتا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ کیا کرنا تھا؟ اللہ کا نام لے کے، جب بھی گھر میں آئے تو اللہ کا نام لے کے، جو بھی آئے تو اللہ کا نام لے کے۔ تو شیطان نے کہا، پھر کہتا ہے رہنے کا انتظام ہو گیا۔ اب اگر کھانا کھانے میں کسی نے اللہ کا نام نہیں لیا تو کیا کہتا ہے؟ رہنے کا انتظام تو ہو چکا تھا، کھانے کا بھی ہو گیا۔ اب اس کھانے میں برکتیں خوب ہوں گی جس میں شیطان شامل ہو۔ وہ کھانا نقصان کرے گا نہیں کرے گا؟ بیماریاں لائے گا نہیں لائے گا؟ آپ چاہیں تو اسے گھر میں آنے سے روک سکتے ہیں۔ نبی کے غلام بن جائیے، نبی کی تعلیم پر عمل کیجئے، سنت پر عمل کیجئے۔ آپ ذکر کر کے اللہ تعالیٰ کا گھر میں داخل ہوئیے، اللہ کا نام لے کے، گھر میں شیطان نہیں آئے گا۔ اور آپ نے اگر بسم اللہ پڑھ لیا کھانا کھاتے وقت تو کھانے میں شریک نہیں ہوگا، وہ کھانا برکت والا ہوگا۔ تو وہ شیطان یہ بتاتا ہے اپنے گرو سے کہ گھر میں ہم گئے، داخل ہو گئے، اس لیے بسم اللہ نہیں پڑھی ہوگی، شیطان اندر داخل ہو گئے۔ داخل ہونے کے بعد دیکھا کہ میاں بیوی میں لڑائی چل رہی، بحث۔ کہنے لگا میں نے تو جا کے اور غصہ دلایا میاں کو، بڑے میاں کا پارا ہائی ہو گیا، اور بڑے میاں نے کہا ہم نے تمہیں تینوں طلاقیں دی، جاؤ اپنے میکے میں۔ بڑھاپے میں پوتے والا، نواسے والا، 3 طلاقیں دے دی۔ اب شیطان جو ہوئے بڑا والا گرو، شیطان جو سن رہا تھا رپورٹ، وہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور گلے سے لگا لیتا ہے، کہتا تم ہو میرے سچے جانشین، تم نے میاں بیوی میں لڑائی کرا دی، جھگڑے کرا دیے، طلاق کرا دی۔ طلاق اور جھگڑے اللہ کو پسند نہیں ہیں، اللہ کو صلح پسند ہے۔ نبی صلح کرانے کے لیے آئے، پھٹے ہوئے دلوں کو جوڑنے کے لیے آئے، اور شیطان لڑائیاں کرانے کے لیے آئے، جھگڑے کرانے کے لیے آیا۔ نبی کریم علیہ السلام جب آئے تھے مدینہ طیبہ میں تو 2 قبیلے وہاں رہتے تھے، اوس اور خزرج، وہ لڑ رہے تھے۔ 120 سال تک لڑتے رہے وہ۔ کئی سال تک؟ 120 سال تک، ادھر کے ادھر کے ادھر کے ادھر، کتنے لوگ مر گئے۔ اور جھگڑا کاہے پہ ہوا؟ اونٹ کو پہلے پانی پلانے پہ، کہا ہم پہلے پانی پلائیں گے، اتنی سی بات پہ جھگڑا۔ اتنی پرانی دشمنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے محبت میں بدل گئی، صلح ہو گئی۔ یہودی دانت کاٹتے رہ گئے، اپنے انگلیاں کاٹتے رہے، یہ کیا ہوا؟ ان کو لڑاتے تھے، ان کے ہاتھ اسلحے بیچتے تھے، ان کو بھی قرضہ دیتے تھے، ان کو بھی قرضہ دیتے تھے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے میلاب کرا دیا، اور ہمارے اسلحے کون خریدے گا؟
اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، اذکروا اذ کنتم اعداء فالف بین قلوبکم، یاد کرو جب تم آپس میں دشمن تھے، اللہ نے تمہارے درمیان محبت پیدا کر دی۔ تو اللہ فرماتا والصلح خیر، اور صلح بڑی اچھی چیز ہے، لڑائی اچھی چیز نہیں، یہ شیطان پسند کرتا، صلح اللہ پسند ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اگر کوئی آدمی صلح کی خاطر حق پر بھی ہو، اس کے بعد بھی صرف صلح کرنے کے لیے اپنا حق چھوڑ دے، چلو تم ہی صحیح، اپنا حق چھوڑ دے، تو یہ معمولی کام نہیں ہے حق چھوڑ دینا اپنا، حق پر ہے پھر بھی، جب حق پر نہیں ہے تو لوگ لڑ رہے ہیں، مقدمے جو چل رہے ہیں وہ زیادہ تر حق والے مقدمے ہیں، دوسرے کے مکان پہ قبضہ اور دوسرے کی دکان پہ قبضہ، اور اس کے بعد مقدمے بھی لڑ رہے ہیں، اور لڑی نہیں رہے ہیں بلکہ بڑے بڑے علماء اور بزرگوں کے بعد جا کے دعا کر، حضرت دعا کر دیے میرا مقدمہ چل رہا ہے، میرے حق میں فیصلہ ہو جائے، اور ناجائز مقدمہ ہے، اس کی دعا کرنا خود بھی ناجائز، اور کسی بزرگ سے دعا کرانا بھی ناجائز، اور تہجد بھی چل رہی ہے، اور اشراق بھی چل رہی ہے، اوابین بھی چل رہی ہے، حج بھی کر رہے ہیں، عمرے بھی کر رہے ہیں، اور مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں، ناجائز مقدمہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو حق پر ہو اس کے بعد بھی صلح کی خاطر پیچھے ہٹ جائے، اپنا حق چھوڑ دے، اس نے بڑی قربانی پیش کی ہے، لہذا اس کو بدلہ بھی بہت بڑا ملے گا۔ اور کہا میں لیتا ہوں ضمانت، حضور اگر گارنٹی لینے کسی کے بارے میں بتائیے، پکی ضمانت ہے نہیں، میں ضمانت لیتا ہوں اس کے لیے، کاہے کی؟ جنت میں محل کی، اور محل بھی کہاں پر؟ جنت تو سب اچھی ہے، حضرت گنج کا علاقہ، وہاں مارکیٹ آپ کو دکان دلا دیں گے، پورا حضرت گنج اچھا، جنت بہت اچھی، فرمایا جنت ہی نہیں، فی وسط الجنہ، بالکل جنت کے مین مارکیٹ میں، مین قلب میں، اس کے دل میں، مرکز میں، اس کے لیے محل کا ذمہ دار میں ہوں، میں۔ مگر یہاں ایک ایک انچ پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، خون کی ندیاں بہ رہی ہیں۔ اللہ کیا فرماتا والصلح خیر، اور صلح بہترین چیز ہے، اور صلح ایسے نہیں ہوتی، کچھ لے دے کے ہو جاتی ہے۔ آدمی کے مزاج میں اللہ نے لالچ رکھا ہے، اگر تھوڑا سا لالچ دے دیا جائے، بیوی نے کیا کہہ دیا، دیکھو بھائی مہر معاف کر کیے دیتے ہیں تم سے، اب جھگڑا نہ کرنا، مجھے سکون سے رہنے دو، ہم اسی گھر میں پڑے رہنا چاہتے ہیں، ڈولی بھی یہیں سے آئی تھی اور کھٹولی بھی یہیں سے نکلے، ہمارا مقصد اتنا ہے، جنازہ بھی اسی گھر سے نکلے، اس لیے مہر نہیں لیں گے۔ شوہر کہے گا مہر بھی نہیں لے رہی تو کیا پریشانی بھائی، گھر کی حفاظت بھی ہے، سیفٹی بھی ہے، بچوں کی تربیت بھی ہے۔ اللہ فرماتا وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، اور حاضر کیا گیا ہے دلوں میں لالچ، انسان کے دلوں میں لالچ پیدا ہے، فائدہ ہونا چاہیے، تو آدمی بڑی سے بڑی چیزوں پر رضامند ہو جاتا ہے، صلح کر لیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے حق تو شوہر کو تھا کہ وہ اس کو طلاق دے دے، لیکن شوہر نے طلاق نہیں دی، بیوی کا حق بھی نہیں معاف کرایا، مہر بھی نہیں معاف کرایا، اس نے کہا یہ اللہ کی بندی ہے، اب ہو گیا نکاح، اب اسی کے ساتھ گزارا کرو، اور اس کے سارے حق ادا کیے اس نے اللہ سے ڈر کے۔ فرمایا وَإِن تُحْسِنُوا، اور اگر تم اچھا معاملہ کرو، تمہارا دل نہیں مل رہا ہے بیوی سے، مگر پھر بھی اچھا معاملہ کیا، وَتَتَّقُوا، اور احتیاط رکھو، کوئی تانا نہیں دینا ہے، دل نہیں دکھانا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو اللہ تمہارے اعمال سے باخبر ہے، تم نے جو کیا ہے اللہ کو پتا ہے تمہیں، اللہ اس کے بدلے میں تمہیں وہ نعمت دے گا، دنیا میں وہ نعمت دے گا جو تم سوچ نہیں سکتے۔ تم نے اللہ کی خاطر رشتے کو برقرار رکھا، تمہیں حق حاصل تھا، تم طلاق دے سکتے تھے،
مگر تو تم نے طلاق نہیں دی، اللہ کی بندی کہاں جائے گی؟ ایک بزرگ تھے تو اتفاق، وہ قرآن کی آیتوں پہ عمل کون، ایسے بزرگ لوگ تو عمل کریں گے، بیوی انتہائی خطرناک. تو لوگوں نے کہا حضرت طلاق دے دیے. کل سوچا تو کئی مرتبہ، مگر یہ سوچ کے رک گئے اگر ہم طلاق دے دیں گے کسی اور کے پلے پڑے گی، کسی اور کو ستائے گی، اور یہاں کیا اپنا فائدہ ہو دوسرا باہر چولہے میں جائے. یہ اللہ والے ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم بیویوں کے درمیان انصاف نہیں کر سکتے. مطلب شریعت میں اجازت دی ایک سے زیادہ اگر بیوی سے اگر نکاح کرنا ہے تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ انصاف، برابری، ہر چیز میں برابری، کھانے میں، خرچے میں، رہنے میں، لین دین میں. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے وہاں ان کی 2 بیویاں تھیں اور ان کے وہاں خانقاہ میں ترازو ٹنگا ہوا تھا. ترازو، کوئی چیز اگر آتی تھی تو تول کے باقاعدہ اس بیوی کے ہاں اس بیوی کے ہاں. اگر 2 تربوز آتے تھے تو ایک اس کے وہاں ایک اس کے وہاں نہیں، دونوں کو کاٹتے تھے پہلے، آدھا اس میں کا آدھا اس میں کا. ہو سکتا ہے ایک پھیکا ہو اور ایک میٹھا ہو. انصاف. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے نکاح فرمائے ہیں مگر آپ نے انصاف کر کے دکھایا. کیسا تھا انصاف؟ اللہ اکبر. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باری مقرر کر رکھی تھی، ایک دن فلاں کے ہاں، ایک دن فلاں کے، ایک دن فلاں کے ہاں. یہ تو باری مقرر تھی. اس کے علاوہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد ہر بیوی کے گھر پہ آپ تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے. جس کے وہاں رات میں رہنا وہ تو الگ ہے، عصر کے بعد ہر بیوی کے وہاں ضرورت، خیریت، نبی کی زیارت بھی تو ثواب ہے، نبی کے جانے سے برکت بھی تو ہوتی ہے، ہر ایک کو انتظار ہوتا تھا. حالانکہ آپ پر بیویوں میں انصاف کرنا فرض نہیں تھا، مگر سلام و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر بھی آپ نے انصاف کیا. سفر میں بیوی کو لے جانے میں آپ کے لیے پابندی نہیں تھی کہ آپ ایک بیوی کو لے گئے تو اگلے سفر میں دوسری کو لے جائیں، آپ کے اوپر پابندی نہیں تھی. مگر پھر بھی آپ کسی کا دل میلا نہ ہو، اللہ کے نبی علیہ السلام قرآن اندازی کرتے تھے، پرچیاں ڈالتے تھے، جس کا نام ہوتا اس کو ساتھ میں لے جاتے تاکہ کسی کا دل میلا نہ ہو. اللہ نے کہا اگر تمہیں اندیشہ ہو اللہ تخافو، اگر تمہیں اندیشہ ہو اللہ تقسطو، تم انصاف نہیں کر سکو گے، اللہ تعدلو فواحدتن، تو ایک ہی بیوی، ایک سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. ایک سے زیادہ ہوئی اور اگر انصاف نہ کیا تو سزا بڑی خطرناک ہے. اولین و آخرین کے مجمع میں میدان محشر میں ایسا آدمی دور سے پہچانا جائے گا یہ 2 بیویوں والا ہے. ایک سائیڈ جھکی ہوئی ہوگی، ایک کندھا اٹھا ہوا ہوگا. یہ علامت ہے اس کی 2 بیویاں تھیں، ایک طرف دھلک گیا تھا، ایک دوسری بیوی کا حق نہیں ادا کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اجازت ہے اس کے ساتھ ساتھ، لیکن اللہ کہتا تم انصاف کرو، لیکن ہر چیز میں تم انصاف نہیں کر سکتے. کھانے میں ہو جائے گا، رہنے میں ہو جائے گا، لین دین میں ہو جائے گا، رات گزارنے میں ہو جائے گا، مگر ایک چیز ایسی ہے جس میں کوئی آدمی انصاف نہیں کر سکتا. وہ کیا چیز ہے؟ دلی محبت. دلی محبت. ضروری نہیں جتنی محبت ایک بیوی سے دوسری بیوی سے بھی اتنی ہی ہو، ایک سے زیادہ. ماں باپ کی اولاد، سب اولاد ہے،
مگر پھر بھی ان میں سے کسی سے محبت زیادہ ہوتی، کسی بچے سے کسی سے کم ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دیکھو وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم عورتوں کے درمیان میں انصاف کر نہیں سکتے، یعنی پورا انصاف، دل والا انصاف۔ اور ہم اور آپ لوگ کیا ہیں، کیا اوقات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اپنے اوپر قابو رکھنے والا اور انصاف کرنے والا اس روئے زمین پر کوئی پیدا نہیں ہوا۔ مگر آپ کیا کہتے تھے معلوم؟ ہر چیز میں انصاف کرنے کے بعد اللہم ھذا قسمی فیما املک، اے اللہ یہ میرا انصاف اس میں ہے جو میرے بس میں ہے، فلا تلمنی فیما لا املک، اے اللہ اس میں میری پکڑ نہ کیجئے گا جو میرے بس میں نہیں ہے۔ آپ کو تمام بیویوں میں سب سے زیادہ محبت کس سے تھی؟ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے۔ اللہ فرماتا ہے جب یہ بس میں نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسی چیز کا حکم بھی نہیں دیتا جو بندے کے بس میں نہ ہو۔ ظاہری انصاف میں کمی نہ ہو، رہائش مکان ایک جیسا، کھانا ایک جیسا، کپڑے ایک جیسے، ہر چیز میں انصاف ہو۔ دل کا چونکہ تعلق اپنے قبضے میں نہیں ہے، اس لیے دل کا میلان جو ہے اس میں تم برابری نہیں کر سکتے ہو، لیکن دل کی برابری کا یہ مطلب نہیں ہے تم ایک ہی طرف بالکل ڈھلک جاؤ اور دوسری بیوی کی طرف جھانک کر بھی نہ دیکھو۔ وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ، اور تم تمام بیویوں کے درمیان ہر طرح سے برابری نہیں کر سکتے۔ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اگرچہ تم چاہو اور زور لگاؤ پھر بھی یہ تمہارے بس کی بات نہیں تو اللہ پکڑ بھی نہیں کرے گا، لیکن جس میں تم برابری کر سکتے ہو اس میں تو کرو۔ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ، تو نہ مائل ہو جاؤ پورے ایک ہی بیوی کی طرف، فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، اور دوسری بیوی کو تم چھوڑ دو بیچ میں لٹکا ہوا، نہ اسے شوہر والا کہا جا سکے نہ اسے طلاق والا کہا جا سکے، کہیں نہ نکاح کر سکتی ہے اور یہ بھی نہیں کہ صاحب ہمارے شوہر میرا بڑا خیال کرتے ہیں۔ وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اب تک جو غلطیاں ہو گئیں اب سے ہوش میں آؤ، اگر تم اصلاح کر لو اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اللہ سے معافی مانگو، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ شوہر کو پتا ہے نیک بہت ہے شوہر، بیوی بھی نیک، مگر گزارا ہوگا نہیں، گزارا نہیں ہوگا، گھٹ گھٹ کے پوری زندگی گزارنا یہ اچھا نہیں، ہم بھی گھٹیں اور وہ بھی گھٹیں۔ ایسے موقع کے لیے شریعت نے کیا رکھا ہے؟ طلاق رکھی، خوش دلی سے طلاق دو، بھئی اس لیے ہم تمہارا حق نہیں ادا کر پا رہے، اور بیوی بھی کہتی ہم آپ کا حق نہیں ادا کر پا رہے، طلاق خوشی دے دو۔ خوشی سے کبھی طلاق دیکھی ہے؟ ارے دیکھی کبھی خوشی سے؟ نکاح خوشی سے دیکھا، طلاق خوشی سے نہیں دیکھی۔ قرآن کہتا ہے امساکم بمعروف تسریحم باحسان، اگر روکو تو قاعدے سے روکو اور اگر چھوڑو تو خوبصورتی کے ساتھ چھوڑو۔ خوبصورتی کیا ہے؟ بیوی گھر سے جا رہی طلاق دے دی، اب اس کے بعد جو اس کو گالیاں بھی دے رہے ہیں، سامان جہیز کا جا رہا وہ گمے سے توڑے دے رہے ہیں، ہوتا ہے۔ شریعت کا حکم کیا ہے؟ رخصت کرو، ایک لفظ ایسا نہ نکلے منہ سے جس کی وجہ سے اس کی توہین ہو، دل آزاری ہو، اس کا دل دکھے، اور نہیں اس کو کچھ ہدیہ دے کے رخصت کرو، اس کو ہدیہ دے کے رخصت کرو۔ دنیا میں دیکھا کبھی طلاق ہوئی ہو ہدیہ دے کے رخصت کیا جائے؟ ان کو ہدیہ دیں گے ہم؟ شریعت کا حکم ہے مگر عمل کہیں نہیں۔ اگر عمل ہوتا تو آج دنیا میں مسلمانوں کا یہ حال نہ ہوتا، زندگی اجیرن نہیں زندگی جنت ہوتی۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ ضرورت ہو، شوہر سمجھ رہا ہے حق نہیں ادا ہوگا، بیوی بھی سمجھ رہی، ایسی صورتحال میں طلاق رکھی، ایک مرتبہ طلاق دے دو اور خوبصورتی کے ساتھ رخصت کر دو۔ اور طلاق ویسے تو بری چیز ہے لیکن جب ضرورت ہو تو پھر یہ بڑی اچھی بھی چیز ہے۔
جن مذہبوں میں طلاق نہیں، اسلام کے علاوہ کسی مذہب میں نہیں۔ اب سب نے طلاق اپنے وہاں رکھی، مگر یہ قانون لیا اسلام سے، ورنہ چاہے نباہ ہو نہ ہو، بیوی کو تو شوہر کے مرنے کے بعد جلنا پڑتا تھا، ہوتا تھا نہیں تو ہوتا تھا۔ یہ اسلام ہے۔ اب جا کے اپنی عمر کرو چین سے بسر، آزاد تو ادھر ہے تو آزاد میں ادھر، تم بھی کہیں جا کے نکاح کر لو، ہم بھی کسی سے نکاح کر لیں گے۔ اللہ فرماتا اگر زیادتی نہیں ہوگی تو پریشان نہ ہونا طلاق کے بعد، اللہ انتظام کرے گا، شوہر کو اس سے اچھی بیوی دے دے گا اور بیوی کو اس سے اچھا شوہر دے دے گا، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی۔ کیا کہا؟ وَإِن يَتَفَرَّقَا، اور اگر وہ دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں، یغنی اللہ کلا من سعتہ، تو اللہ ان میں سے ہر ایک کو اپنی قدرت سے، اپنی وسعت سے بے نیاز کر دے گا، ایک دوسرے کا محتاج نہیں رکھے گا، اس سے اچھی زندگی نصیب ہوگی۔ وَقَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بہت وسعت والا ہے، بڑی قدرت والا ہے، اس کے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اور حکمت والا بھی ہے۔ چنانچہ حضرت زید صحابی ہیں، ان کا نام قرآن میں ہے، کسی صحابی کا نام نہیں قرآن میں، ان کا نام قرآن میں جب پڑھا جاتا ہے تو 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ ان کا نکاح کس سے ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھیزاد بہن حضرت زینب کے ساتھ۔ نیکی میں کوئی شبہ نہیں، دونوں صحابی، دونوں متقی، مگر نباہ نہیں ہوا۔ حضور سمجھا بھی رہے ہیں، نہیں ہوا، طلاق ہو گئی۔ زینب کو زید سے اچھے شوہر مل گئے، زینب سے خود نکاح کر لیا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے وہ سب جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین۔ جب اتنا بڑا مالک ہے، سب کچھ اسی کا ہے، تو ایسے مالک کا کہنا نہیں ماننا چاہیے۔ بولو، ایسے مالک کی مخالفت کرو گے؟ اللہ فرماتا ہے ادھر اس مالک کے ایک ایک حکم پر عمل کرو، نہیں کرو گے تو سوچ لیجئے جاؤ گے کہاں؟ کہاں جاؤ گے؟ آسمان سے باہر جا کے دیکھو، اس زمین سے باہر جا کے دیکھو، سب کچھ خدا کا ہے۔ اور اللہ کہتا ہے یہ حکم جو ہم نے کہا ہے اللہ اس کے رسول کی مانو، یہ میں نے تمہیں سے نہیں کہا ہے، تم سے پہلے جتنی امتیں آئی ہیں ان سے بھی ہم نے یہی کہا۔ وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور واقعی ہم نے ان لوگوں کو بھی یہی حکم دیا تھا جن کو کتاب دی گئی تم سے پہلے۔ ہم سے پہلے کون سی امتیں ہیں جن کو کتاب ملی؟ یہودی توریت کے ماننے والے، عیسائی انجیل کے ماننے کا دعویٰ کرنے والے، ان کو بھی اللہ نے نبیوں کی وراثت سے یہی حکم دیا تھا۔ وَإِيَّاكُمْ، اور تمہیں بھی یہی حکم دے رہے ہیں، کیا؟ اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی مخالفت نہ کرو۔ اللہ کی مخالفت کرنے والا چین سے نہیں رہ سکتا، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں۔ چین اللہ کی ماننے میں ہے، اللہ کی مخالفت میں چین نہیں۔ گناہ کر رہا ہے آدمی، طرح طرح کے گناہ، مگر سکون نہیں ملے گا اسے۔ آگ اگر جلے گی تو ہیٹ تو ہوگی، گناہ کرے گا بے چینی نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں اللہ کی فرما برداری کرے گا تو انعام ملے گا، سکون ایک انعام ہے، انعام فرما برداروں کو دیا جاتا ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، باخبر ہو جاؤ سکون اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ فرمایا وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر اللہ کے حکم جو تم نے قرآن میں سنے اور پڑھے ہیں، اگر تم نے ان کو جانا نہیں، ہمیں نہیں جاننا، کتنے مر گئے قبر میں چلے گئے، قرآن میں کیا اللہ کے حکم ہیں جانا ہی نہیں۔ جو جانے گا نہیں وہ کبھی عمل نہیں کرے گا، کبھی عمل نہیں کرے گا۔ اور کتنے ایسے آج بھی ہیں اخبار پورا پڑھیں گے، خبریں پوری سنیں گے،
دنیا جہان کی باتیں کریں گے، مگر زندگی کا اتنا حصہ گزر چکا ہے، تھوڑا ہی سا باقی ہے، اس میں بھی ابھی ارادہ نہیں کہ اللہ کے حکموں کو ہم پڑھیں، اللہ نے قرآن میں ہم سے کہا کیا ہے۔ ایسے لوگ تھوڑے ہیں، بولو ایسے لوگ تھوڑے ہیں۔ اور کتنے ایسے ہیں جو جانتے ہیں پھر بھی مانتے نہیں۔ اللہ کہتا بہت مہنگا پڑے گا تمہیں، وَإِن تَكْفُرُوا، اور اگر تم ناشکری کرو گے، اللہ کا کلام اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، اس کو دیکھنا نہیں، اس کو سننا گوارا نہیں، اس کو سمجھنے کے لیے ٹائم نہیں تمہارے پاس۔ یہ کافروں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا نہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا فَمَا لَكُمْ عَنِ التَّذْكِرَةِ مُعْرِضِينَ، تمہیں کیا ہو گیا، تم قرآن کو دیکھ کے بھاگ کھڑے ہوتے ہو، اور ایسے بھاگتے ہیں کأنہم حمر مستنفرہ، جیسے جنگلی گدھے بھاگتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ قرآن سے ایسے بھاگتے ہیں جیسے جنگلی گدھے، اور گدھا جو ہوتا ہے وہ سب سے عقل مند جانور ہے۔ کیا ہے؟ ارے بے وقوف میں مشہور ہے نا، تو قرآن سے جو بھاگے وہ کون ہے؟ ارے بے وقوف ہے، گدھا ہے۔ اور گدھا بھی کون سا والا؟ جنگلی گدھا۔ جنگلی گدھا کیا؟ کریلا اور نیم چڑھا، یعنی گدھا ہے تو بے وقوف، اور جنگلی گدھا ان چیزوں سے بھی بھاگتا ہے جن سے بھاگنا نہیں چاہیے۔ کانہم حمر مستنفرہ فرت من قسورہ، اللہ کہتا ہے ایسا بھاگ رہے ہیں قرآن سے جیسے جنگلی گدھے بھاگتے ہیں۔ کس سے؟ شیر سے۔ شیر شکار پہ نکلا ہے، بھاگ رہے اس کو دیکھ کر کے، تو قرآن سے بھاگ رہے ہو تم۔ یہ تمہارے مالک کا کتاب، یہ مالک کا کلام، جس نے تمہیں آنکھیں دی، جس نے تمہیں دل دیا، جس نے تمہیں دماغ دیا، جس نے تمہیں سب کچھ دیا، اس مالک کا کلام تم بھاگ رہے ہو۔ بہت ٹائم نہیں ہے اس کے لیے۔ ناشکری کرو، وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم ناشکری کرو گے تو سن لو، ناشکری سے اللہ کا نقصان تمہارا کیوں ہوگا؟ نہیں ہوگا اللہ کا نقصان۔ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ کا وہ سب ہے جو آسمانوں میں ہے، جو زمین میں تم کہاں بکتے ہو، تمہاری کیا اوقات ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ بے نیاز ہے، قابل تعریف ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے۔ تم تعریف نہ کرو جب بھی وہ قابل تعریف ہے، اور تعریف کرو گے تو تمہارا ہی فائدہ ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے اور اگر تم نے اللہ کے حکموں کو سنا، اللہ کے حکموں کی قدر کی، قرآن سے لپٹ گئے، چمٹ گئے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میری زندگی میں سب سے خراب دن وہ ہوگا جس دن ہم قرآن پاک کو نہ دیکھیں، قرآن نہ دیکھیں۔ سب کچھ دیکھا، سورج دیکھا، چاند دیکھا، اماں کو دیکھا، ابا کو دیکھا، بیوی کو دیکھا، بچوں کو دیکھا، دوستوں کو دیکھا، دشمنوں کو دیکھا، کتوں کو دیکھا، بلی کو دیکھا، اور نہ دیکھا تو قرآن نہیں دیکھا۔ یہ ناقدری، ناشکری ہے۔ ہر مسلمان کو قرآن دیکھنا چاہیے، قرآن کا دیکھنا بھی ثواب ہے۔ اللہ فرماتا اور اگر تم فرما برداری کرو گے تو سن لو، وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اللہ ہی کا ہے وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ اتنا بڑا مالک تمہارے کاموں کو ایسے بنائے گا تم حیرت میں پڑ جاؤ گے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے کارساز ہونے کے اعتبار سے۔ اللہ کی مان کو تو دیکھو، جو لوگ دنیا میں اللہ اس کے رسول کی مانتے ہیں، قیامت کے دن کیا ہوگا پتہ ہے؟ ان کی ہر بات مانی جائے گی، ان کی ہر بات مانی جائے گی، ہر بات جو سوچیں گے، جو کہیں گے، جو چاہیں گے، جنت میں وہ سب کچھ ان کے سامنے حاضر ہو جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے اور دیکھو تم اپنے اوپر ناز نہ کرو، تم ہو کیا؟ اگر تم نے نافرمانیاں کی، ابھی زندہ ہو تو ہمارا احسان ہے، تمہاری زبان چل رہی ہمارا احسان، تمہاری آنکھیں کام کر رہی ہمارا احسان، تمہارے گردے کام کر رہے ہیں ہمارا احسان، تمہارے دل کی دھڑکنیں سلامت ہے ہمارا احسان۔ اگر ہم چاہیں
اور تم نہیں سنورے تو ہم تمہیں ختم کر سکتے ہیں اور تمہاری جگہ پہ ایسے بندے لا سکتے ہیں جو تمہاری طرح نہیں ہوں گے بلکہ بڑے فرما بردار ہوں۔ کیا کہا؟ ان یشاء یذھبکم، اگر اللہ چاہے تو تم سب کو لے جائے، تم سب کو ختم کر دے، مٹا دے، برباد کر دے۔ ایھا الناس، اے لوگو، ویاتی بآخرین، اور تمہاری جگہ پر دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ کوئی فرق نہیں اللہ کی زمین پہ، کتنے مرے، زلزلے آئے، کرونا میں کتنے گئے اور کتنے طوفانوں میں گئے، اللہ کی زمین میں کہیں سے آبادی کم ہوئی، رونق کہیں سے ختم ہوئی؟ خدا جانے یہ دنیا خوابگاہ ناز ہے کس کی؟ ہزاروں اٹھ گئے، رونق وہی باقی ہے محفل کی۔ آپ ہیں کیا؟ اللہ فرماتا ہے اگر اللہ چاہے تو تم سب کو فنا کر دے اور دوسرے لوگوں کو لے آئے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اور اللہ اس چیز پر قادر ہے۔ شام میں 53 سال تک ظلم ڈھاتے رہے، نہیں سدھرے، مکھی کی طرح نکال کے پھینک دیا گیا، دوسرے بندوں کو ملک شام کا وارث بنا دیا گیا۔ جو نیک ہے وہاں امن ہے، وہاں چین ہے، وہاں شانتی ہے۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ ہم ہیں، خدا نہیں ہے۔ اتنے مظالم، اتنے مظالم نہ یہودیوں نے کیے نہ عیسائیوں نے کیے، اتنے اس ظالم بشار الاسد نے کیے جو شیعہ تھا، جس کا سپورٹر حزب اللہ وہ بھی شیعہ، ایران وہ بھی شیعہ۔ ان سب کی ماتحتی میں اتنے مظالم ہوئے، 10 لاکھ شامیوں کو ذبح کیا گیا، 10 لاکھ، اور 1 لاکھ کو زندہ زمین میں دفنایا گیا۔ اور کیسے کیسے مظالم، جسے سمجھ رہے ہمارے طاقت ملی، طاقت کا نشہ اتنا خراب، بھگوڑا بھاگ کھڑا ہوا اپنی جان بچا کر کے، اور ابھی قدرت کے ہاتھ پہنچیں گے اس کی حلق تک۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور دیکھو، دنیا کی خاطر دین کو نہ چھوڑنا۔ یہ کاروبار کر رہے، نماز چھوڑے ہوئے، نماز پڑھنے جائیں کسٹمر چلا جائے گا، جمعہ چھوڑ رہے، تراویح چھوڑ رہے، ہے کہ بڑا احمق ہے وہ آدمی جو دین کو چھوڑ دے دنیا کی خاطر۔ اللہ کے قبضے میں دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے، حوصلہ بلند رکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا بھی دے گا اور آخرت بھی دے گا۔ تم دنیا کے اوپر ریجھ رہے ہو، یہ دنیا تو یہیں چھوٹ جائے گی۔ کوئی لے گیا اپنے ساتھ میں کچھ؟ کوئی لے جائے گا؟ مہیا اس کو سب اسباب ملکی اور مالی تھے، پوری دنیا پہ حکومت تھی اس کی، اس کا نام تھا سکندر ذوالقرنین۔ مہیا اس کو سب اسباب ملکی اور مالی تھے، سکندر جب چلا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے۔ اور ہم لوگوں کے بھرے ہوئے ہوں گے کیا؟ ارے کپڑے تک اتار لیے جاتے ہیں، انگوٹھیاں بھی اتار لی جاتی ہیں، کچھ نہیں جائے گا ساتھ میں، جیسے پیدا ہوئے تھا ایسے ہی۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ من کان یرید ثواب الدنیا، جو آدمی صرف دنیا کا بدلہ چاہتا ہو، یہ کم ہمتی ہے، بے وقوفی اور حماقت ہے۔ فَإِنَّ اللَّهِ ثَوَابُ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اللہ کے قبضے میں دنیا کا بھی بدلہ ہے اور آخرت کا بھی بدلہ ہے۔ کیوں نہ حاصل کرے دنیا اور آخرت کا بدلہ؟ دنیا اور آخرت کی کامیابی اللہ اس کے رسول کے حکموں کو ماننے میں ہے۔ وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، اور اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے، کون کیا کہہ رہا ہے اور کون کیا کر رہا ہے سب اس کے علم میں۔ جب علم میں ہے تو بدلہ دینے کے لیے ضروری ہے پتہ چلے مجرم نے جرم کیا کیا، اور انعام دینے کے لیے ضروری معلوم ہو اس نے خدمت کیا کی ہے۔ اللہ دیکھتا بھی ہے، اللہ کو علم بھی ہے، اللہ کو قدرت بھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تم انصاف کو قائم کرنے والے بن جاؤ۔ کہاں؟
اولاد میں انصاف، بیویوں میں انصاف، دوستوں میں انصاف، غیروں میں انصاف، کوئی جھگڑا ہو جائے لوگ فیصلہ کریں، انصاف کی بات کرنا۔ آج تو ماں باپ بھی اولاد میں انصاف نہیں کرتے، بلکہ چڑھتے سورج کی پوجا کر رہے ہیں، اس کے بعد دولت لڑکے پاس زیادہ ہے اسی کی کہہ رہے ہیں۔ دنیا میں امن و امان جبھی قائم ہوگا جب لوگ انصاف کریں، حق بات کہیں۔ اللہ کہتا شہداء للہ، اور اگر کہیں گواہی دینے کی ضرورت پڑ جائے تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے اللہ کے لیے گواہی دینا، کہ کوئی چاہے ناراض ہو چاہے خوش ہو، بات ہمیں حق کہنا ہے۔ شہداء للہ ولو علی انفسکم، اگرچہ تمہارا نقصان ہو حق بات کہنے میں، پھر بھی اس نقصان کو گوارا کر لینا، اللہ کا یہی حکم ہے۔ اب الوالدین، یا ماں باپ کا نقصان ہو، اول اقربین، یا رشتہ داروں کا نقصان ہو، جب بھی گواہی جب بھی دینا تو جھوٹی نہ دینا، سچی گواہی، سچ کہیں گے۔ یہ غلطی انہی کی ہے۔ ماں باپ ناراض ہو جائے، رشتہ داروں کو ناراض ہو جائے، ایک کو راضی کر لو ساری دنیا ناک رگڑتی ہوئی راضی ہو جائے گی، اور سب کو راضی کرو گے تو سب کو راضی کر بھی نہیں پاؤ گے۔ ایک کو راضی کرو گے دوسرا خفا ہو جائے گا، دوسرے کو راضی کرو گے تیسرا خفا ہو جائے گا، اور بعض لوگ تو باقاعدہ خفا ہی اس لیے ہوتے ہیں تاکہ ان کو راضی کیا جائے۔ اور ایسا موقع کب ہوتا ہے؟ جب کوئی شادی وادی ہوتی ہے، بارات جانا ہے تو لیٹ ہو رہی بارات، کیوں؟ کہ صاحب وہ صاحب ناراض ہیں، داماد صاحب وہ اپنی پوزیشن دکھا رہے ہیں، ہماری پوزیشن بھی۔ حضرت تھانوی نے لکھا کہ ایک مرتبہ ایک صاحب ایک کے کہاں رشتہ لے کے گھر گئے، تو انہوں نے کہا آپ کیا کرتے ہیں، کیا آپ کی حیثیت منتخب کر لیں؟ میری حیثیت دیکھیے آپ، آئیے اسٹیشن پہ ہم آپ کو دکھائیں۔ چلتی ہوئی تیز رفتار میں ٹرین رک جائے، خیر وہ گئے، اور جانے کے بعد وہ تھے گارڈ، انہوں نے سرخ جھنڈی دکھائی، اور صاحب ریڈ سگنل کر دیا۔ انگریزوں کا زمانہ تھا، ڈرائیور اتر کے آیا، کیا بات ہے بھائی، کیوں آپ نے ایسا کیا، کیا خطرہ ہے؟ کہ لے خطرہ کچھ نہیں، اپنی پوزیشن ان کو بتانا تھی۔ اس نے جوتوں سے خدمت کی، تو انہوں نے کہا ٹرین تو رک گئی مگر آپ کی حیثیت بڑی خراب ہے بھائی۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں اور ناراض ہوتے ہیں، راضی کیا جائے گا۔ جہالت، بے وقوفی، اب تو لوگوں میں شعور آ گیا، ورنہ بسوں میں لوگ سفر کرتے تھے اور جب کنڈکٹر ٹکٹ مانگتا تھا تو ٹکٹ نہیں دیتے تھے، پیسے لیتے ہی نہیں تھے ٹکٹ، اور سب دیکھ رہے ہیں، اور وہ سمجھ رہے ہیں ہم دادا ہیں، ہماری عزت ہو رہی اور ذلیل ہو رہے۔ کیسا بے وقوف آدمی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے چاہے فائدہ ہو یا نقصان ہو، یہ نہ دیکھنا، گواہی صحیح دینا۔ اِن یکن غنیا او فقیرا، اگر مالدار ہو تو جب بھی صحیح گواہی دینا، یہ نہ سوچنا بڑے آدمی ہیں ناراض ہو جائیں گے، ہو جائیں، ہوا کریں۔ او فقیرا، غریب آدمی ہے، اگر غلط گواہی ہم دے دیں گے غریب کا فائدہ ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے فائدہ مت سوچو، ہمارے حکم پر عمل کرو، غریب کا فائدہ ہو یا نقصان ہو، مالدار ناراض ہو یا راضی ہو، کچھ نہیں۔ کونوا قوامین بالقسط، انصاف کو قائم کرنے والے بنو، اور شہداء للہ، اللہ کی رضا کے لیے صحیح گواہی دینے والے بنو۔ اللہ آگے کیا کہہ رہا ہے؟ غریب آدمی کا فائدہ تم نے کیوں سوچا؟ کیوں سوچا؟ اگر صحیح گواہی دے دیں گے تو یہ دکان جو ہے اس سے خالی کرا لی جائے گی، اور
اگر ہم غلط گواہی دیں گے اس کی روزی روٹی چلتی رہے گی، غریب آدمی ہے، کہ اس کی ضرورت نہیں ہے، حق بات کہو۔ کیوں؟ غریب سے تمہیں ہمدردی ہے، جب ہی کہہ رہے ہو اللہ کو غریب سے تم سے زیادہ ہمدردی، وہ کہہ رہا ہے انصاف کی بات کرو، حق بات کہو۔ فاللہ اولیٰ بہما، اللہ ان دونوں کا تم سے زیادہ خیر خواہ ہے، لہذا خیر خواہی مت دکھاؤ۔ اور لوگ زیادہ تک انصاف کرنے میں، گواہی دینے میں دو وجہوں سے ڈس بیلنس ہوتے ہیں۔ انصاف کرنے میں دو وجہوں سے، ایک کسی کی محبت میں گرفتار ہے، وہ ناراض ہو جائے گا اس لیے حق بات نہیں کہہ رہے، یا پھر کسی کی دشمنی کی وجہ سے، ارے وہ بڑا دشمن ہے وہ میرا، لہذا قلم چل ہی نہیں رہا، زبان اٹھ ہی نہیں رہی۔ قرآن نے دونوں پہ پابندی لگائی، کیا کہا؟ ماں باپ سے محبت ہے مگر اگر حق بات ہے ان کے خلاف گواہی دو۔ دوسری جگہ کیا کہا؟ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا، کسی قوم کی دشمنی، مسلمانوں ہوش میں رہنا، کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر آمادہ نہ کرے کہ تم انصاف کا دامن چھوڑ دو۔ میدان جنگ میں انصاف کرنے کا قرآن نے حکم دیا ہے، اسلام نے حکم دیا ہے۔ دشمنوں کا حق بھی اگر کسی نے بتایا ہے تو اسلام نے بتایا، اور باقاعدہ اس پر عمل کر کے دکھایا بھی گیا۔ بادشاہ کا محل اور ایک بڑھیا کا مکان، اس سے کہا گیا بیچ لو، بادشاہ کا محل بن جائے گا، جو معاوضہ کہے جی نہیں ہم تو نہیں بیچتے۔ آج کل ہوتا تو توڑ دیا جاتا، اڑا دیا جاتا۔ بادشاہ وقت ہے، محل ٹیڑھا بنوایا بادشاہ نے، مگر بڑھیا کا مکان بچ گیا۔ یہ کیا ہے؟ انصاف۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ، اپنی خواہشات کی پیروی مت کرو۔ یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، ان کے بارے میں کہہ دیں، اپنے ہوں یا پرائے ہوں، أَن تَعْدِلُوا، کہ تم انصاف نہ کرو، تم حق سے ہٹ جاؤ، اپنی خواہشات چاہت کی پیروی نہ کرو۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم نے کہا کہ صاف نہیں کہیں گے، لاؤ گول مول بات کہہ دیں، نہ ادھر کی نہ ادھر کی۔ وَإِن تَلْوُوا، اور اگر تم کج بیانی کرو گے، اور تُعْرِضُوا، یا ہم گواہی نہیں دیں گے ہیں، ہم چلے جائیں گے کہیں، ہم غائب ہو جائیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو تم جو کر رہے ہو اللہ اسے دیکھ رہا ہے، اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لے آؤ۔ ایمان والے تو پہلے سے ہیں، اللہ کرا اللہ پر ایمان لے آؤ، یعنی اللہ کے تمام حکموں پر ایمان لاؤ۔ صرف مسجد میں جب تک آئیں تو پیر کے گٹے کیا ہیں؟ کھلے ہوئے ہیں، موریاں پلٹنی، اپنی نماز ہماری مکروہ نہ ہو جائے، اور ابھی نماز ختم ہوئی مسجد ہی میں ہیں اور پھر پیر کے گٹے چھپا لیے، اتنی دیر کے مومن ہو، اتنی دیر کا تقویٰ ہے۔ یہ تو تقویٰ کیسا ہوا؟ تھوڑی دیر کا ہوا۔ اللہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، والکتاب الذی انزل، اس کتاب پر ایمان لاؤ، نزل علی رسولہ، جو اللہ نے اپنے پیغمبر پر نازل کی، والکتاب الذی انزل من قبل، اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاؤ جو اللہ نے اتاری پہلے۔ کون سی؟ مانو وہ بھی آسمانی کتابیں ہیں۔ اگر توریت کو تم نے نہیں مانا تو تم مومن نہیں ہو، انجیل کو نہیں مانا تو مومن نہیں ہو۔ ہر نبی کو مانو، ہر کتاب کو مانو۔ یہاں دو لفظ لایا ہے قرآن میں اللہ، کتاب الذی نزل، وہ کتاب جو اپنے رسول پر اتاری، والکتاب الذی انزل، وہ کتابیں جو اللہ نے پہلے اتاری۔ ایک جگہ انزلہ اور ایک جگہ نزلہ، دونوں کے معنی اتارنا ہے، مگر یہ عربی ہے۔
جو عربی زبان میں بات ہے وہ دنیا کی کسی زبان میں نہیں. نزلہ کے معنی ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے اتارنا، اور انزلہ کے معنی ایک دم سے اتارنا. قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں اتری ہیں وہ سب ایک دم سے اتاری گئی ہیں، اور قرآن تھوڑا تھوڑا کتنے دن میں اتارا گیا؟ 23 سال میں. وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ، اور جو آدمی انکار کرے گا اللہ کا وہ بھی مجرم. اللہ کا انکار نہیں کیا، وَمَلَائِكَتِهِ اس کے فرشتے کا انکار کر دیا وہ بھی مجرم. وَكُتُبِهِ اس کی کسی ایک کتاب کا انکار کر دیا وہ بھی غیر مومن ہے. وَرُسُلِهِ اس کے تمام رسولوں میں سے کسی کا بھی انکار کر دیا وہ بھی کافر ہے. تہجد گزار، متقی، صدقہ، 75 حج، 25 عمرے، سب کچھ کر رہا ہے. ذرا موسیٰ علیہ السلام کو ہم تو مانتے نہیں، تو ایمان اس کا باقی رہے گا؟ سلامت نہیں رہے گا. وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن کا جو انکار کرے گا فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ایسا آدمی گمراہی میں مبتلا ہو گیا، اور ایسی گمراہی میں جو بہت دور چلا گیا، اب وہاں سے واپسی نہیں ہو سکتی. ان الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر ایمان لائے پھر کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، کفر ہی پہ مرے، اللہ ایسے لوگوں کو بخشے گا نہیں، اور اللہ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی نہیں دے گا. اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ منافق، بظاہر ایمان لائے دل میں کفر. یا اس سے مراد یہودی ہیں، موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے پھر بچھڑے کی پوجا کرنے لگے، کفر کر لیا. پھر ایمان لائے، پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے تو ان کا انکار کر دیا. پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے پھر ان کا انکار کر دیا. اسی حالت میں انتقال ہوا تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ مغفرت نہیں کرے گا، اور ایسے لوگ جاننے کے بعد ایسا کر رہے ہیں اس لیے اللہ ان کو ہدایت بھی نہیں دے گا. اللہ تعالیٰ ان گزارشات کو قبول فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر کسی شخص کو 44,000 کی رقم حاصل ہوئی اور اس وقت اس پر زکوٰۃ اور قربانی کا فریضہ انجام نہ دیا تو کیا بعد میں پیسہ ختم ہو جانے کے بعد بھی زکوٰۃ دینا اور قربانی کرنا پڑے گا؟ موجودہ وقت میں کتنی رقم حاصل ہونے کے بعد زکوٰۃ اور قربانی واجب ہوتی ہے؟ دیکھیے، جب زکوٰۃ فرض ہوتی ہے 52.5 تولہ چاندی، جو بازار میں جس کی موجودہ زمانے میں جو قیمت ہے، جب سال پورا ہو جائے تو جوڑے اتنی قیمت ہے اس کی 30,000 40,000، یہ اس سے زیادہ جتنا پیسہ ہو، کم سے کم 40,000، تو اس پر زکوٰۃ بھی فرض ہے اور قربانی بھی واجب ہے. اس نے نہیں ادا کی، 4 سال ہو گئے، مسئلہ نہیں جانتا تھا. عورتوں کو زیور ہیں لاکھ روپے کے، زکوٰۃ نہیں دی انہوں نے، مسئلہ نہیں معلوم تھا. قربانی کلے میاں جانے، بیوی پہ الگ واجب، میاں پہ الگ واجب، قربانی نہیں کی. 10 سال ہو گئے تو 10 سالوں کی زکوٰۃ بھی دینا پڑے گی اور 10 سالوں کی قربانی بھی کی جائے گی، مگر قربانی نہیں کی جائے گی. قربانی کا جو پیسہ ہوگا وہ صدقہ کیا جائے گا. قربانی کا جو پیسہ ہوگا وہ صدقہ. یہ قرضہ ہے. کسی آدمی نے 50,000 روپیہ کسی سے قرض لیا، وہ اس کو دینا تھا. 1 مہینے کے بعد اس نے 10 سال تک نہیں دیا. اب بتاؤ اب دینا ہے یا نہیں دینا ہے؟ ارے یہ مسئلہ خوب سمجھ میں آ گیا، مگر وہ نہیں سمجھ میں آیا. یہ بھی قرضہ ہے، وہ بھی قرضہ ہے. قرضہ جب تک ادا نہیں کرو گے تو ادا کہاں سے ہو جائے گا؟
حاجی معین صاحب کی اہلیہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ آراف کی والدہ اور والد اور محمد نسیم اور پنو بھائی کی طبیعت خراب ہے، رضوان بھائی کی طبیعت خراب ہے، اور بہت سارے اللہ کے بندے اور بندیاں ہیں جن کی طبیعتیں خراب ہیں۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان سب کو شفا عطا فرمائے۔ دارالعلوم دیوبند کے استاذ 50 سال تک انہوں نے دارالعلوم دیوبند میں خدمت کی، لاکھوں ان کے شاگرد ہوں گے۔ علامہ قمر الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ میرے بھی استاذ تھے، کل ان کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تعالی حضرت والا کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا کما تحب و ترضى عدد ما تحب و ترضى۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارکت یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما، ہم سب کی حاضری کو قبول فرما۔ اے اللہ تو نے کہنے اور سننے اور سنانے کی توفیق دی، عمل کی توفیق عطا فرما۔ اس درس قرآن کو قبول فرما لے، اس کے فیض کو گھر گھر کے اندر پہنچا دے، اس کی برکت سے عقائد، اخلاق، اعمال، معاشرہ اے اللہ سب کی اصلاح فرما دے، اس کو ہم سب کی نجات اور مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ اس کی برکت سے بیماروں کو شفا عطا فرما، حاجت مندوں کی حاجتوں کو پورا فرما، غلط مقدمات میں ماخوذ لوگوں کو عزت کے ساتھ رہائی نصیب فرما۔ اے اللہ ملک شام کے مجاہدین کی مدد فرما، غزہ و فلسطین کے مجاہدین کی مدد فرما۔ اے اللہ ظالم یہودی، عیسائی، مشرک، مجوسی جو تیرے بندوں پر ظلم ڈھا رہے ہیں، اے اللہ ان سب کو عبرتناک سزا عطا فرما۔ اے اللہ مسجد اقصی، حرمین شریفین اور دنیا بھر کی تمام مسجدوں کی، مدرسوں کی، خانقاہوں کی، قبرستانوں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ رمضان الحق صاحب کو شفا عطا فرما، حاجی معین صاحب کی اہلیہ کو شفا عطا فرما، اور آراف کی والدین کو شفا عطا فرما، اور اے اللہ جنہوں نے نام لکھے یا نہیں لکھے اللہ ان تمام بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ مستمرہ دائمہ عطا فرما۔ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے یا لکھا ہے یا ان کا ہم پر حق ہے یا وہ امید رکھتے ہیں مالک، ان سب کے نیک مقاصد میں کامیابی نصیب فرما۔ جو دنیا سے جا چکے ان سب کو معاف فرما، ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھ، ایمان پر موت دے، ایمان والوں کے ساتھ حشر فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ